بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نزلہ و زکام کی وجہ سے بکثرت چھینکیں جو آتی ہیں ان کو روکنے کا قرآنی وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ وظیفے کی فضیلت و اہمیت اور نزلہ و زکام سے متعلق جو ضروری معلومات ہیں ان سے آگاہی حاصل ہو۔ پیارے دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے ہم نزلہ و زکام کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں کہ یہ نزلہ و زکام کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور نزلے کی کتنی اقسام ہیں۔ بدلتے موسم کے اثرات یقیناً کبھی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نزلہ زکام سے پریشان ہونے کی بجائے کچھ چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بڑی حد تک ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ طب میں نزلے کی دو قسمیں ہیں، ایک گرمیوں کا نزلہ اور ایک سردیوں کا نزلہ۔ وہ نزلہ جس میں بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں اور ناک میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اور ساتھ ہی پتلا پانی کی طرح نزلہ بہتا ہے، یہ ایک مختلف نزلہ ہے اور اس کی وجوہات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اس نزلے کی ایک وجہ قوت مدافعت میں کمی اور اعصابی نظام کا کمزور ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ناک کی جھلی میں پیدا ہونے والی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ناشتے میں دودھ کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کریں اور چائے، کافی یا سبز چائے جیسے گرم جو مشروبات ہیں ان کا استعمال گرمیوں میں کم کریں یا پھر غیر ضروری نہ کریں۔ اس کے علاوہ تمباکو اور چھالیاں بھی نہ کھائیں اور ساتھ ہی لہسن، ادرک کا استعمال بھی کم کر دیں کیونکہ یہ جسم میں گرمی اور خشکی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنے کو اپنا معمول بنائیں تاکہ صحت اچھی ہو اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہو۔ ماہرین کے مطابق جب چھینکیں شروع ہوں تو گرم پانی میں نمک ڈال کر اس سے گلے اور ناک کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ جراثیموں کا خاتمہ ہو سکے۔ رات کو جلدی سونے کا معمول بنائیں اور صبح سویرے جلدی اٹھیں اور تازہ غذا کھائیں۔ نزلے کی دوسری قسم کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نزلہ بلغم والا ہوتا ہے۔ اس میں گلا خراب ہوتا ہے، گلے میں درد رہتا ہے، بلغم بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب کھانسی ہوتی ہے تو بلغم بہت زیادہ گاڑھا نکلتا ہے۔ اس نزلے میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جو سست ہوتے ہیں اور اپنے جسم کو ہلاتے نہیں، یعنی سارا دن کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ صبح دیر تک سونا بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ رات میں غسل کرنا، بالوں کو خشک نہ کرنا اور بہت زیادہ چاول، آئس کریم اور کولڈ ڈرنک استعمال کرنے والے افراد بھی اس نزلے کا شکار بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے جسم کو گرم رکھیں،
دوپہر 2 بجے سے پہلے نہا لیں اور کھانے میں دہی چاول اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ پیارے دوستو، اگر کسی کو نزلہ و زکام کی وجہ سے چھینکیں بکثرت یعنی بہت زیادہ آتی ہوں اور وہ ان سے تنگ ہو تو سورہ کاف کی آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 1 کو 11 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے مریض کو کھلائیں تو انشاءاللہ چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات دور ہوں گی اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔